الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وفي آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام حضرت اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب پیارے ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سربراز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن اور تحفظ قرآن میں مدارس دینیہ. اگر خدا تعالیٰ کا توفیق شامل حال ہو تو اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. پیارا حاضرین، قرآن مجید ایک عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لا ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ رب کائنات کے نزدیک مرتبے والے ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ھدی للمتقین. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. پیارے حاضرین، اس لیے میں خدا کے دربار میں یوں کہتا ہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے اور حامل قرآن بھی کر دے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. پیارے حاضرین، آپ ذرا اسلاف سے قرآن مجید کا عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسا پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید میں آپ تو اس قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکل چکا ہوں لیکن ابھی تک اس کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسا پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی 8 سال کے بچے کے سینے پہ اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے
کہ 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین اس قرآن میں متصن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پیارے حاضرین، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کہاں پڑھایا جاتا ہے۔ اس قرآن کی تفسیر اور اس کی فقہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں پڑھایا جاتا ہے، کہاں سے ہم سیکھتے ہیں؟ بے شک جواب دیا جائے کہ یہ قرآن مجید ان سب علم مدارس دینیہ میں ہوتی ہے، مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس قومیہ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ منہاج العلوم میں پڑھایا جاتا ہے، یہ منہاج العلوم میں یہ دین سکھایا جاتا ہے، یہ مدارس اصحاب الصفہ کے نمونہ ہے۔ پیارے حاضرین، یہ مدارس کا تحفظ تو قرآن مجید کا تحفظ ہے، یہ مدارس کا تحفظ قرآن کی تفسیر کا تحفظ ہے، یہ مدارس کا تحفظ فقہ کا تحفظ ہے، یہ مدارس کا تحفظ حدیث کا تحفظ ہے، یہ مدارس کا تحفظ علوم نبوت کا تحفظ ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ پوری دین کی تحفظ ہے، پوری انسانیت کے تحفظ ہے۔ مکرم سامعین، اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدارس دینیہ، یہ مدارس قومیہ، یہ منہاج العلوم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اللہ کی طرف سے ہم پر امانت ہے اور ہم امانت دار ہیں۔ اس لیے امانت دار کو چاہیے اپنی امانت کو رغبت سے حفاظت کرے اور محبت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا